نظیم، ایران نے تل ابیب پر میزائلوں کی بارش کر دی ہے۔ ایسے مناظر سامنے آئے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس میں اسرائیلی لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ وہاں پہ کس قدر زیادہ خوف و ہراس پھیل گیا، ہم آپ کے ساتھ کچھ مناظر شیئر کریں گے۔ ایران نے کیا ٹارگٹ اچیو کیے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک جانب کل اسرائیل کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے کلیم کیا جا رہا تھا کہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، ایران کی لیڈرشپ کو مار دیا گیا ہے، ایران کے جوہری سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ کی جانب سے کلیم کیا گیا کہ ایران 50 سال پیچھے چلا گیا ہے، یعنی کہ جو جوہری ترقی انہوں نے کی تھی، جس طرح سے تباہی کی گئی، اس کے بعد ایران 50 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ لیکن ایران نے اس کے برعکس کام کیا۔ یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ ایران حملہ نہیں کرے گا چونکہ ایران کے پاس حملہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ایران نے رات کو حملہ کر کے ثابت کر دیا کہ جنگ صرف اور صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ جنگ کے پیچھے اصل طاقت آپ کی جرات ہوتی ہے، آپ کا نظریہ ہوتا ہے، آپ کا ایمان ہوتا ہے۔ ایران حق اور سچ کی بنیاد کے اوپر جنگ لڑ رہا ہے، تو امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، وہ صرف اور صرف ہتھیاروں کی بنیاد کے اوپر جنگ لڑ رہے ہیں۔ کل جس طرح کے مناظر تل ابیب سے سامنے، ہم آپ کے ساتھ یہ مناظر بھی شیئر کر رہے ہیں۔ ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تل ابیب کے اوپر میزائل فائر کیے گئے اور وہاں پہ ایسی رپورٹنگ بھی سامنے آئی ہے۔ فاکس نیوز جیسے چینلز نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل کو کافی ڈیمیج پہنچایا ہے۔ ایران نے اسرائیل کی مختلف بلڈنگز کو نشانہ بنایا، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہاں تک کہ فاکس نیوز کو وہاں پہ یہ رپورٹ کرتے ہوئے رپورٹنگ سے روک دیا گیا۔ ہم آپ کے ساتھ مکمل ویڈیو تو شیئر نہیں کر سکتے، لیکن یہ کلپس آپ کے سامنے ہیں۔ فاکس نیوز کو رپورٹنگ کرنے سے روک دیا گیا چونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ صحیح رپورٹنگ کی جائے۔ ناظرین، ایران کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ایران کا جوہری سسٹم تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے، اور اسرائیل خود بھی مان رہا ہے کہ ایران کا جوہری سسٹم مکمل طور پر تباہ نہیں ہو سکا اور نہ ہی مکمل طور پر تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ایران کا جوہری سسٹم انڈر گراؤنڈ ہے اور اس قدر زیادہ گہرائی میں ہے کہ وہاں تک میزائلز بھی نہیں جا سکتے۔ ایک جانب ایران کو بہت کمزور سمجھا جا رہا تھا، تو دوسری جانب ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ کمزوری ایران کے پاس کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ایران نے جہاں پر اسرائیل پر حملہ کر دیا تو وہیں پر امریکہ کو دھمکی بھی لگا دی ہے کہ اس کے بعد اگلا نمبر آپ کا ہے، اور بات یہاں تک محدود نہیں رہی۔ اس کے بعد ایران نے کہہ دیا کہ جو بھی اسرائیل کو سپورٹ کرے گا، ہم کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، اس کو کہتے ہیں اصل طاقت، اصل جرات۔ اور یہ جرات کس بنیاد کے اوپر ہے؟ یہ جرات صرف اور صرف حق اور سچ کی بنیاد کے اوپر ہے۔ ایران جنگ صرف اور صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑ رہا، ایران جنگ لڑ رہا ہے نظریے سے، اپنے حق اور سچ کی طاقت سے۔ یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، اور ایران کا یقین ہے کہ یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ممالک اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ مسلمان ممالک یا تو قرآن کی آیت پہ یقین نہیں کر پا رہے یا اسرائیل کو اپنا واقعی دوست سمجھ بیٹھے ہیں، تو ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یہودی کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، ہم آپ کے ساتھ یہ منظر شیئر کرتے ہیں جب ایران نے تل ابیب پہ حملہ کیا تو وہاں پہ لوگ کس طرح سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ بھاگ کے اپنے بنکرز میں گھس رہے ہیں، یعنی کہ بلوں میں گھسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس قدر زیادہ خوف و ہراس پھیل گیا ایران کے ایک ہی حملے سے۔ دوسری جانب ایران کے اندر بھی مناظر دیکھنے کو ملے ہیں۔ ایران نے اس حملے کے بعد جشن منایا ہے، عوام سڑکوں پہ نکل آئی، ایک بھرپور انداز میں جشن منایا گیا، جس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایران کی عوام میں بھی خوف نہیں ہے، ایران کی لیڈرشپ میں بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے، ہم پھر بھی جنگ لڑیں گے، چاہے یہ جنگ جس قدر بھی زیادہ لمبی ہو جائے۔ اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔